السلام علیکم، میں ہوں اختر صدیقی اور آپ دیکھ رہے ہیں اپنا من پسند چینل۔ آج پھر میرے مخاطب بچے ہیں اور خاص طور پہ گرم علاقوں کے بچے۔ خوش ہو جائیں جی، اب جو 7 جون کو سکول کھلنے والے تھے اب وہ کھلنے سے پہلے ہی بند کر دیے گئے۔ جی ہاں، حکومت پنجاب سمیت بلوچستان اور دیگر گرم علاقوں کے سکولوں کو گرمیوں کی تعطیلات دے دی گئی ہیں۔ جی، اس کے لیے باقاعدہ نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا ہے۔ 1 جون سے 31 جولائی تک کے لیے یہ سکول بند کر دیے گئے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے پہلے سے یہاں چھٹیاں ہوتی ہیں اور اس حوالے سے جو ہے وہ سکول کھلنے والے تھے، اور یہ کہا گیا تھا کہ جن علاقوں میں 5% سے کم کرونا وائرس کے مریض موجود ہیں وہاں سکول کھول دیے جائیں گے۔ اس کے لیے 7 جون کی تاریخ مقرر ہوئی ہے، مگر اب وہ جہاں ٹھنڈے علاقے ہیں وہاں تو سکول کھلیں گے، جیسے کوئٹہ ہے، کوئی اور علاقے ہیں جہاں پہ ٹھنڈک ہوتی ہے، مری ہے، اسی طرح دیگر علاقے ہیں وہاں تو سکول کھلیں گے۔ مگر پنجاب کے بہت سارے ایسے علاقے ہیں جہاں پہ شدید گرمی ہوتی ہے۔ یقین کریں ٹیمپریچر جو ہے وہ 40 سے 45 کے درجے تک چلا جاتا ہے۔ بکھر میں بھی یہی حال ہوتا ہے، اسی طرح ملتان ہے، اسی طرح اور دیگر اضلاع ہیں۔ اب ڈیرہ اسماعیل خان بھی اس کے قرب و جوار میں ہے، اسی طرح لیا اس کے قرب و جوار میں ہے، جھنگ ہے، میاں والی ہے، یہ سارے علاقوں میں شدید گرمی پڑتی ہے۔ اور اسی وجہ سے، اور آپ کو پتہ ہے کہ ہر سال موسم گرما کی تعطیلات ہوتی ہیں اور یہ تعطیلات 6 ستمبر تک جاتی ہیں، اور اس کے لیے نوٹیفیکیشن تو خیر 31 جولائی کے لیے وہ ہوتا ہے، مگر یہ سکول کھلتے جو ہیں وہ 6 ستمبر کے بعد ہیں۔ اس بار بھی جو ہے بچوں کو مسلسل چھٹیاں مل رہی ہیں۔ وہ ایک بچہ دکان پہ گیا تو کہنے لگا دکاندار سے کہ یار مجھے ایسا کیلنڈر چاہیے جس میں سب سے زیادہ چھٹیاں ہوں۔ تو لیجئے جناب، اب تو کیلنڈر کی بھی ضرورت نہیں رہی، اب تو چھٹیاں ہی چھٹیاں، موج کریں بچے اور خوب ماں باپ کا دماغ چاٹیں، ان کو صحیح رگڑا لگائیں، ٹکا کے پریشان کریں۔ پہلے بھی آپ کر رہے ہیں اور ماں باپ آپ سے ویسے تنگ تھے اور پھر سکول کی چھٹیاں ختم ہونے والی تھی، مگر اب لگتا ہے کہ پھر سے چھٹیاں جو ہے وہ گڑبڑ ہو گئیں، اور اب چھٹیاں ہو گئیں دوبارہ سے۔ اب پنجاب میں 31 جولائی تک سکول بند کر دیے گئے ہیں، اور اب آپ کا ہوم ورک جو ہے وہ جو آپ کو بھیجوایا گیا ہے آن لائن یا جیسے بھی بھیجوایا گیا ہے، اب آپ کو وہی کرنا ہوگا، اسی کی تیاری کرنی ہوگی، اور پھر اسی کے تحت ہی آپ کے امتحانات ہوں گے۔ اور یہ جو بچہ پارٹی ہے، اس حوالے سے وہ ایک مجھے چھوٹے سے بچے کی بات بھی یاد آ گئی۔ اس کو جب پہلی دفعہ انہوں نے اسکول بھیجا تو جب واپس آیا تو ماں نے پوچھا بیٹا سنائیں کیا ہوا؟ اس نے کہا مما کچھ بھی نہیں ہوا، کل پھر جانا ہے۔ تو یہ جو بار بار جانے والا معاملہ ہے بچوں کا، اور بچے جو ڈسٹرب ہوتے ہیں اسکول جاتے ہوئے، کئی بچے گھبراتے ہیں، ٹینشن میں آ جاتے ہیں کہ یار اسکول جائیں گے پھر مسیں، پھر وہی ڈنڈے، پھر رولے، پھر ہوم ورک، پھر ادھر کلاس ورک، پھر چھٹی کے بعد پھر ٹیوشن ورک، پھر لمبے چوڑے معاملات، پھر والدین کی جھڑکیاں، ادھر ماں کے کوسنے، کبھی صبح کو کوسنے، کبھی دوپہر کو کوسنے، تو کبھی رات کو کوسنے۔ تو اب پھر سے وہ معاملات آپ کے اسی طرح برقرار رہیں گے۔ اب آپ کو چاہیے یہ کہ آپ ایک اچھا شیڈول بنا لیں، صبح کے وقت اچھی پڑھائی ہو سکتی ہے، اور پھر جو ہے وہ سیکنڈ ٹائم آپ اچھی پڑھائی کر سکتے ہو، پھر شام کے وقت آپ کو بڑا اچھا موقع مل سکتا ہے اگر آپ تیاری کرنا چاہتے ہیں تو۔ اور سب سے خوبصورت ٹائم جو ہے وہ تو ہوتا ہے کہ جب صبح کی اذان آتی ہے، تو چاہیے تو یہ کہ آپ اس وقت اٹھ جائیں اور صبح کی نماز بھی پڑھ لیں۔ نماز پڑھنے کے ساتھ ہی پھر آپ کیا کریں، آپ اللہ کا ذکر کر لیں، اللہ کا ذکر یعنی قرآن پاک پڑھ لیں، اس کے بعد پھر اپنی پڑھائی کا آغاز کر لیں۔ ابتدا میں آپ اسلامیات کھول لیں، اس کے بعد پھر اردو کھول لیں۔ اور ایک بچے نے مجھے میری ویڈیو پہ کمنٹ کرتے ہوئے لکھا ہے کہ انکل یہ مجھے بتائیں کہ ہم اپنی پڑھائی میں دلچسپی کیسے برقرار رکھ سکتے ہیں؟ تو پھر میں نے ان کو کہا کہ بیٹا آپ بدل کے کورسز پڑھیں، جیسے آپ اردو پڑھ رہے تھے تو اردو سے اکتا گئے ہیں تو آپ تھوڑا انگلش کا ٹچ لے لیں، اور اگر انگلش سے اکتا گئے ہیں تو تھوڑا سا قوالی یا گانا لگا کے ذرا آپ میتھ نکال لیں، اور گانے میں آپ کی سرائیں آپ کے دماغ میں کان میں پڑتی رہیں گی، ادھر آپ میتھ کرتے رہنا، اور اس طریقے سے آپ کے اندر جو ہے وہ کام کرنے کا سلسلہ بھی بڑھتا رہے گا اور آپ کو مزہ بھی بہت آئے گا۔
تو یہ جو چیزیں ہیں اب یہ آپ اختیار کریں گے، سکون آپ کو ملے گا، آپ آگے بڑھیں گے، اور یہ چھٹیوں کو آپ بہترین طریقے سے یوٹیلائز بھی کر سکتے ہیں۔ اسلامی تعلیمات بھی ضرور حاصل کریں۔ مجھے ایک اتفاق ہوا ہے کچھ بچوں سے بات کرنے کا، تو وہ بتا رہے تھے کہ انکل ہمیں یہ نہیں پتہ کہ جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو 4 رکعت اگر نماز پڑھ رہے ہیں تو پہلی 2 رکعتوں میں جو ہے ہمیں کیا کرنا ہے، اگلی 2 رکعتوں میں ہمیں کہاں کیا کرنا ہے، جب ہم تحیات میں بیٹھیں گے تو 2 رکعتوں کے بعد ہم کیا کریں گے، اور پھر 4 رکعتوں کے بعد ہمیں کیا کرنا ہوگا۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے بچے پوچھتے رہتے ہیں، تو یہ اب موقع ہے کہ آپ اپنے والدین سے پوچھیں، ان سے سیکھیں، ان سے سمجھیں، ان کو بیٹھنے نہ دیں، ان کو کہیں مما ہمیں بتائیں، بابا آپ ہمیں بتائیں ہمارے نمازوں میں کتنے فرائض ہیں، ہمیں کیا کرنا ہے، غسل کے کتنے فرائض ہیں، اور وضو کے کتنے فرائض ہیں، یہ ان سے سیکھیں۔ اور یاد رکھیں کہ کل قیامت کے دن یہ والدین اس بات کے جواب دیں گے، انہیں بتانا پڑے گا۔ اس لیے بیٹا آپ کوشش کریں کہ اپنے والدین سے رجوع کریں، ان سے کہیں کہ ہمیں ان چھٹیوں میں ان ساری چیزوں کو سمجھانے اور پڑھانے کی کوشش کریں۔ لیجئے یہ تو آپ کی بڑی دلچسپ اور آپ کی مزے کی بات ہم نے آپ کو بتا دی کہ اب آپ کے سکول جو ہے وہ ایک بار پھر پنجاب میں، بلوچستان کے بہت سارے علاقوں میں، اور جہاں جہاں بھی گرمی پڑتی ہے، خیر سے سورج صاحب جہاں جہاں اپنی کرنوں سے، اپنی محبت بھری روشنی سے گرمی پیدا کر رہا ہے، لوگوں کے لیے تھوڑا مسائل پیدا کر رہا ہے۔ مجھے پتہ ہے اب آپ کو باہر نکلتے ہوئے بڑی ٹینشن ہوتی ہے۔ وہ ایک بچے کو کسی نے کہا کہ بیٹا بہت گرمی ہے تو نہا لو، اس نے کہا کوئی بات نہیں، میں برف میں بیٹھ جاؤں گا، برف کا پانی ڈال کے بیٹھ جاؤں گا، وہ ٹھنڈک ہو جائے گی، کوئی مسئلہ نہیں۔ بہرحال یہ جو وقت ہے اس کو غنیمت جانیے، صرف دنیاوی تیاری نہیں، آخرت بھی تیاری ساتھ ساتھ کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ مزید خبروں کے لیے دیکھتے رہیے اختر صدیقی نیوز۔ بہت شکریہ۔